بات یہ ہے کہ بہت بڑی خبر ہے یہ، اور اس کو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی خبر کہی جانے لگی ہے۔ اور ہم تو پاس میں پڑھے ہیں، بہت سے بکس ہم نے پڑھے اور بہت مطالعہ کیا ہے، لیکن ایسی سچویشن کبھی پاکستان میں نہیں ہوئی اکانومی کی۔ ایسی سچویشن کوئی سوشل سٹرکچر پاکستان کا کبھی اتنا امبیلنس نہیں ہوا، کبھی اتنی پولیٹیکل انوائرمنٹ خراب نہیں ہوئی، اور نہ ہی انسٹیٹیوشنل رائیولری اتنی حد تک آگے بڑھی جتنی پاکستان میں اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جو کہ واقعی میں حقیقتاً افسوسناک ہے۔ جو پاکستان جو ہے وہ کیونکہ ایک کلچرل ڈائیورسٹی ہے پاکستان کے اندر، اور ریلیجس ڈائیورسٹی ہے پاکستان کے اندر، تو واقعی میں یہ چیزیں جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہیں۔ پاکستان جیسے ملک جو ہے ایک فیڈریشن کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ایک فیڈریشن جو ہوتا ہے وہ ہارمنی پہ چلا کرتی ہیں، اور ان کے درمیان بیلنس کو کریٹ کرنا، پھر اس پہ عمل کرنا، اور ان جیسے منصوبوں پہ یا ان جیسے بیہیویئرس پہ یہ فیڈریشن جو ہے یہ مضبوط ہوتے ہیں، یونائٹڈ ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے 18 امینڈمنٹ بھی پاس کی گئی تاکہ صوبوں کے اندر جو ایک فضا ہے جو یونٹی کی اور ہارمنی کی وہ پیدا کی جا سکے۔ باقی 18 امینڈمنٹ بہت کچھ ہے، اور بہت سارا سب کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے انسٹیٹیوشنز کے درمیان جو ایک یونٹی ہے اور ایک بیلنس ہے وہ برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش ہمیشہ کے لیے کی ہے۔ لیکن پاکستان میں کبھی بھی ایسے حالات نہیں ہوئے کہ آپ اتنی حد تک جو ہے وہ محسوس کر سکیں، خطرہ محسوس کر سکیں کہ خدا نخواستہ پاکستان کولیپس نہ کر جائے۔ اگر آپ بلوچستان کو دیکھیں، آپ انسٹیٹیوشن کی بات تو چھوڑیں، آپ صوبوں کے اندر جائیں اور عام لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں، ان لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں، تو وہ آپ کو کیا کہتے ہیں۔ بلوچستان کے اندر جائیں، خاص کر KPK کے اندر جائیں، پھر کشمیریوں سے پوچھیں آپ کہ وہ کیا فیل کرتے ہیں۔ تو پاکستان کبھی بھی اس نہج پہ کبھی بھی نہیں آیا، کبھی بھی پاکستان نے ایسے حالات فیس نہیں کیے جو بدقسمتی سے پاکستان ابھی فیس کر رہا ہے۔ مجھے یہ خبر جب مجھے ملی اور میں دیکھ رہا تھا بہت وقت سے، تقریباً 2 دن سے میں اس چیز پر کام کر رہا تھا کہ یوٹیوب چینل پہ کوئی ویڈیو جو ہے وہ میں تیار کروں، تو پھر پہلی خبر جو مجھے سب سے بڑی لگی اور وہ یہ لگی کہ 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ لیٹر لکھتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کو، ٹھیک ہے، اور وہ اسے کہتے ہیں، یعنی یہ دیکھیں ذرا آپ کہ جن کو سمجھنا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں، جن کو اپنی عزت کا احساس ہوتا ہے، جن کو اپنے مان کا احساس ہوتا ہے، جن کو اپنے اداروں کی عزت کا احساس ہوتا ہے، وہ وقت پہ سمجھ جاتے ہیں۔ اس سے بڑی بے عزتی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑا تپڑ کیا ہو سکتا ہے، اور کہ 6 ججز آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کہتے ہیں کہ ہمیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا، ہمارے گھروں پہ چاپے پڑ رہے ہیں، ہمیں ہمارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں جس کو ISI وہ بولتے ہیں کہ ISI جو ہیں وہ ہمارے رشتہ داروں کو اٹھا رہے ہیں، ہمیں بے عزت کر رہے ہیں، ہماری میڈیا اسیسینیشن کر رہے ہیں، ہمیں مجبور کر رہے ہیں، فورس کر رہے ہیں کہ ہم سے بات منوائی جائے، اور اگر ہم اس کی بات نہ مانیں تو ہماری میڈیا پہ جو ہے ہماری بے عزتی کی جاتی ہے، اور ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ ہم استعفے دیں۔ اور اس سے پہلے بھی اسلام آباد سپریم کورٹ، اگر آپ دیکھیں سپریم کورٹ کے ججز نے استعفے دیے ہیں، تقریباً 3 ججز نے استعفے دیے ہیں، اس کو مجبور کیا گیا ہے۔ آپ ان کو پوچھیں ذرا کہ انہوں نے کیوں دیے ہیں استعفے۔ تو یعنی آپ کے ملک کے حالات یہاں تک آئے ہیں کہ آپ کے 6 ججز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے، اور یہ وہ 6 ججز ہیں جنہوں نے بہت یعنی ہر چیز سے گزر کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ باقی آپ پورے جوڈیشل سسٹم کو دیکھیں، پورے ملک کے اندر دیکھیں کہ کتنے ججز جو ہیں وہ بلیک میل ہوئے ہوں گے، کتنے ججز جو ہیں ان کو پریشرائز کیا گیا ہوگا، کتنے ججز سے غلط فیصلے لیے ہوں گے، کتنے ججز جو ہے وہ جسٹس منیر بنے ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ ابھی یہ معاملہ جو ہے اتنے
اتنی جلدی جو ہے وہ بیٹھنے والا نہیں ہے، اور یہ چیز چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزہ کے لیے ایک امتحان ہے۔ یہ ایک امتحان اس وجہ سے ہے کیونکہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں میں اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، پرانی چیزوں کے اندر پڑ جاتے ہیں، پرانے فیصلے پرانے اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ بھٹو کا جو ہے وہ 50 سالہ پرانا جو ہے وہ کیس اٹھا کر اس کو انصاف دینے لگتے ہیں، اور ان کے پیچھے جو ہے وہ اپنی فیس سیونگ کر رہا ہے اور پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہے اور وقت گزاری کر رہا ہے، بس اور کچھ نہیں۔ یہ معاملہ جو ہے یہ سپریم کورٹ تک، یہ ججز تک کیوں پہنچا؟ اس کے پیچھے ایک فلسفی یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آج اگر آپ کسی کا ساتھ دے رہے ہیں، ایک بدماش کا ساتھ دے رہے ہیں کسی اور کو نیچا دکھانے کے لیے، یا کسی اور کو جو ہے وہ انفلوئنس کرنے کے لیے، یا کسی اور کو ایبڈکٹ کرنے کے لیے، ان کے جو ہے فیصلوں کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں، تو کل کو وہ جو ہے اگر موقع اس کو ملے گا تو وہ آپ پہ بھی آئے گا، وہ خیر نہیں منائے گا، وہ نہیں سوچے گا کہ آپ کون ہیں، پہلے کیا تھے، اور ہمارے ساتھ مل کر آپ نے کیا کیا ہے۔ تو آج وہ ہاتھ جو ہیں وہ یہاں تک ان کے گریبانوں میں، ججز کے گریبانوں میں آ گئے ہیں۔ تو ہر کسی کو سوچنا چاہیے کہ آج جو ان اداروں کے نیچے کام کر رہے ہیں، ان کے احکامات مان رہے ہیں، تو وہ کل کو کیا ہوں گے۔ یہ ہاتھ ان کے گریبانوں میں بھی آئیں گے، ان کے گریبان بھی جو ہے ان کے ہاتھوں میں ہوں گے کل۔ تو یہ آج جوڈیشری پہ اتنا برا وقت کیوں آیا؟ کیونکہ انہوں نے اتنا پریشر قبول کیا، اتنا انفلوئنس قبول کیا کہ وہ جو ہاتھ اٹھانے والے ہیں ان کے اندر یہ خوف ہی ختم ہو گیا۔ تو آج یہ بہت بڑی خبر ہے، اور یہ اتنی جلدی جو ہے یہ قاضی فائزہ کی جان نہیں چھوڑے گا۔ بلوچستان بار نے اور کے پی اسلام آباد بار نے یہ کہا ہے صبح قاضی فائزہ صاحب کو کہ اس پہ جو ہے ایک 100 موٹو نوٹس لیں، آپ اس کی جانچ پڑتال کریں، خود ان کو دیکھیں، یہ بہت سیریس معاملہ ہے، ان کو دیکھیں۔ تو آج جو ہے اس پہ ایک کمیٹی بھی بلائی گئی تھی، چیف جسٹس نے اس پہ نظر ثانی بھی کی ہے، اور فیصلہ ہو رہا ہے کہ اس پہ کیا کیا جائے، اس پہ فردر پروسیڈنگز کیا ہوں۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فائزہ صاحب جو ہیں وہ بہت کوشش کریں گے کہ پیچھے سے ہی اس سارے معاملے کو سلجھایا جائے، لیکن یہ بات جو ہے یہ انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بن گئی ہے۔ آپ ایکسپریس ٹرائبیون دیکھیں، آپ الجزیرہ دیکھیں، آپ واشنگٹن دیکھیں، واشنگٹن پوسٹ، آپ ان کو دیکھیں، آپ گلوبل نیوز کو دیکھیں، یعنی جتنے بھی نیوز آؤٹ لیٹس ہیں ان کو دیکھیں آپ، ان پہ یہ سارے جو ہے ان پہ یہ خبر جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے۔ انڈیا تو اس سے زیادہ اس پہ وویلا کر رہا ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہاں تک کہ امریکہ جو ہے امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ان کے ریپریزنٹیٹو سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس پہ کمنٹ کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا، اور انہوں نے کہا کہ اس چیز کو ہم پہلے انفارمیشن لیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اس کے بعد ہم اس پہ بات کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو پی ٹی آئی ہے اس کا موقف آیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت سیریس معاملہ ہے، اور اس کی نظر میں اگر دیکھا جائے تو وہ پی ٹی آئی کے خلاف جتنے بھی فیصلے دیے گئے ہیں وہ سارے سیاسی فیصلے تھے، اور اس کے پیچھے کوئی مورل بیک گراؤنڈ یا فیکچول بیک گراؤنڈ نہیں تھا، اور یہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے لیے گئے تھے، اور ججز کو جو ہے پریشرائز کیا گیا تھا۔ اور حامد خان جو ہے وہ فائنل وارننگ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر سوموٹو نوٹس نہیں لیا گیا اور چیف جسٹس صاحب نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا تو ہم دھرنا دیں گے اور ہم احتجاج کریں گے اس پہ، اور جتنی بھی وکلا تنظیمیں ہیں وہ بھی وارننگ دے چکے ہیں۔ ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ کہ ابھی تک پنجاب جو بار ایسوسیشن ہے وہ ابھی تک کچھ ایسے ایسوسیشنز ہیں جو خاص کر پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ابھی تک چپ ہیں اس پہ، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نون لیگ جو ہے ان کے انفلوئنس کے اندر کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سارے ایسے وکلاء ہیں جن کو ان ایسوسیشنز کے اندر داخل کیا گیا، پھر ان کو اہم عہدے دیے گئے،
تاکہ کل کو اگر ایسی کوئی چیز سامنے آ جائے احتجاج یا دھرنا وغیرہ تو وہ اندر ہی بغاوت ڈال سکیں، اندر ہی ڈسٹربنس ڈال سکیں، اور ان جو طاقتور لوگ ہیں ان کے خلاف کچھ نہ کیا جا سکے۔ تو پاکستان پہ اللہ رحم کرے، یعنی یہاں تک اگر بات آئی ہے، اس نہج تک بات آ گئی ہے، تو اللہ سے ہی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔